السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس طرح خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنی آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو یہ سٹوری ایک ایسے خاندان کی ہے جس کے 3 بیٹے تھے جو اپنے ایک شاپ پر کام کرتے تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس فیملی میں ٹوٹل 5 بندے تھے، والد، والدہ اور یہ 3 بھائی جن کا نام آصف، شہزاد اور ناصر تھا۔ یہ تینوں بھائی فیملی کی کفالت کرتے تھے۔ ان کے والد کافی بوڑھے ہو گئے تھے، اس لیے دکان پر نہیں جاتے تھے۔ ان کا شاپ ایک ویران جگہ پر تھا جہاں آبادی نہیں تھی۔ آپ کو دکان کے بارے میں بتاتا چلوں، ان کا مشینوں کا دکان تھا۔ ان کے آس پاس کوئی شاپ یا گھر نہیں تھا، اس لیے دکان کے پاس کافی حد تک جگہ موجود تھی۔ اسی وجہ سے شاپ کے اندر ہی ایک بڑا اور ایک چھوٹا کمرہ بنایا گیا تھا جس میں کبھی کبھار وہ تینوں سوتے تھے۔ زیادہ تر لوگ فون کر کے ان کو مشین ٹھیک کرنے کے لیے اپنے گھر بلاتے تھے، اور اگر کوئی ٹیکنیکی مسئلہ ہوتا تو وہ مشین کو اٹھا کر اپنے ساتھ دکان پر ٹھیک کرنے کے لیے لاتے تھے، کیونکہ لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ جس ویرانے میں ان کی دکان ہے وہاں آس پاس جنات کا بسیرا ہے، اور لوگ بھی وہاں جانے سے بہت گھبراتے تھے۔ ان کا کام ٹھیک چل رہا تھا، دکان کے آس پاس کافی جگہ تھی، اس لیے تینوں بھائیوں نے چھوٹے کمرے کو گرا کر بڑا بنانے کا فیصلہ کیا۔ بس یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ رات کافی ہو چکی تھی، تینوں بھائی دکان پر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک ناصر کے فون پر کال آتا ہے اور وہ فون پر باتیں کرتے ہوئے شاپ سے باہر نکل جاتا ہے۔ باہر آنے کے بعد باتیں کرتے ہوئے اس کی نظر روڈ پر پڑتی ہے جس کا راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ جنگل کے راستے سے دکان کی طرف آ رہے ہیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ سب نے سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سب کے قد لمبے تھے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے ان کے چہرے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ناصر نے کال کاٹ دی تھی اور وہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو رہا تھا اور اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ اتنی رات کو جنگل کے اندر کیا کرنے گئے تھے، کہ اچانک آصف نے اس کا ہاتھ کھینچا اور اسے دکان کے اندر لے آیا اور لائٹ آف کی۔ ناصر آصف سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن آصف نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور وہ لوگ دکان کے پاس سے گزر کر چلے گئے۔ دکان کے پاس سے گزرتے وقت ناصر نے ان میں سے 1-2 کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ وہ اتنے خوفناک مخلوق تھے کہ ناصر ان کے چہرے دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب ناصر کو ہوش آیا تو وہ دکان میں کمرے کے اندر چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے دونوں بھائی اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ اٹھا اور ان کے پاس گیا۔ وہ آصف سے بہت سارے سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ آصف نے اسے کمرے کے اندر بیٹھنے کو کہا اور خود اس کے پاس چلا گیا۔ ناصر نے پوچھا یہ کون سے مخلوق تھے اور یہ جنگل کے اندر کہاں سے آئے تھے؟ آصف نے بتایا کہ لوگ اس ویران جگہ کے بارے میں جو کہہ رہے تھے وہ سچ ہے، یہاں جنات کے گھر آباد ہے۔ ناصر نے بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا ہم تو یہاں کافی سالوں سے رہ رہے ہیں، انہوں نے تو کبھی اپنے موجودگی کا احساس نہیں دلایا اور ہمیں کوئی نقصان بھی تو نہیں پہنچایا۔ آصف نے بتایا ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس چھوٹے کمرے کو توڑ کر بڑا بنانے کی۔ اور شہزاد بھی کہہ رہا تھا کہ اس رات جب وہ دکان بند کر کے بائک کی طرف آ رہا تھا تو اس نے دکان سے باہر کمرے والی سائٹ پر ایک عورت کو دیکھا جس نے کالے کپڑے پہنے تھے۔ اس کا چہرہ اس کے بالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور وہ مسلسل کسی دوسرے لینگویج میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ شہزاد نے گھبراتے ہوئے بائک سٹارٹ کی اور گھر کی طرف تیزی سے آنے لگا۔ اتنے میں شہزاد بھی کمرے میں آ گیا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ آصف نے بتایا کہ ہم نے انجانے میں شاید جنات کے گھروں کو نقصان پہنچایا ہے، اس لیے وہ ہمیں اپنے موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔
اب تینوں بھائیوں کو دکان اور اس ویرانے سے خوف آ رہا تھا۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی اور اوپر سے ان جنات کے دکان کے پاس سے گزرنے کے منظر کے بارے میں سوچ کر ہی سب کو خوف آ جاتا تھا۔ تو انہوں نے رات اسی کمرے میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس کمرے میں ایک کھڑکی تھی جہاں سے جنگل صاف دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے زمین پر بستر بچھائے اور سونے لگے۔ آدھی رات کو ناصر کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر کھڑکی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی مخلوق شہزاد کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کی وہ کریپی مسکراہٹ دیکھ کر ناصر چیخ پڑا، جس سے وہ مخلوق جنگل کی طرف بھاگتے ہوئے ہوا میں غائب ہو گئی اور اس کے دونوں بھائی بھی اب جاگ چکے تھے۔ ناصر نے آصف سے کہا کہ باہر کھڑکی کے پاس پتہ نہیں کون سی مخلوق کھڑی تھی جو اندر دیکھ کر عجیب انداز سے مسکرا رہی تھی۔ آصف نے کھڑکی کھول کر چاروں طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ابھی دوبارہ سونے ہی لگے تھے کہ دوسرے کمرے سے کسی کی رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور رونے کی آوازیں اتنی خوفناک تھی کہ ان کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ آصف بہت پریشان تھا کیونکہ ناصر بے ہوش ہو کر زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست کو کال کی اور اسے سارا واقعہ بتایا۔ وہ کچھ بندوں کے ساتھ ان کی مدد کرنے کے لیے دکان پر آیا۔ صبح ہو چکی تھی اور چاروں طرف ہلکی پھلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ان تینوں بھائیوں کو دکان کے باہر لے آئے اور دکان کو بند کر کے تینوں کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ آصف نے دکان کو سیل پر لگایا، لیکن لوگ اس شاپ کو اس وجہ سے نہیں خرید رہے تھے کہ یہ جگہ ویران ہے اور ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کے بعد کوئی اس دکان کے پاس بھی جانے کو تیار نہیں تھا۔ دوسرے شہر میں رہنے والے ایک بندے نے اس دکان کو نہایت کم قیمت میں ان سے خرید لیا اور اسے گودام کے طور پر استعمال کرنے لگا۔ ایک مہینے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ دکان اب بالکل خالی ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کے خوفناک اور مزیدار اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک اسٹوری کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔